دوسری بات یہ کہی جاتی ہے، حالانکہ تمام لوگ یہ بات نہیں کہتے، لیکن خاص طور پہ جو مقرروں کا ٹولہ ہے، تو مقررین کا ٹولہ یہ بات ضرور کہہ مارتا ہے کہ یہ جو محدثین تھے یہ میڈیکل اسٹور والے تھے. اب واہ 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 کیا فرمایا حضرت نے، چلنا ہی لگتا ہے پھر. اور پھر جو فقہا تھے وہ ڈاکٹر تھے. تو یہ میڈیکل اسٹور والے دوائیں بیچ رہے ہیں، کون سی دوا کس طرح استعمال ہوگی، کیسے استعمال ہوگی، کب استعمال ہوگی، یہ ڈاکٹر کا کام ہے. تو محدثین نے حدیثیں جمع کر دی ہیں، ان کا کام حدیثوں کو جمع کرنا تھا، لیکن جو فقہا ہیں انہوں نے ڈاکٹروں کی طرح سے اس چیز کو چنا ہے کہ بھئی کون سی دوا کس کو دینی ہے اور کب دینی ہے. دوسرا شبہ جو وہ ایک یوں ہی سا ایک بازاری شبہ ہے، لیکن دیکھیے بعض بازاری باتوں کا بھی جواب دینا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بازاری باتیں بازار میں مشہور ہو جاتی ہیں. اب اگر ایک بازاری بات بازار میں مشہور ہے تو بھلے اس کی کوئی علمی حیثیت نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کا جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ جو کہا کہ بھئی وہ میڈیکل اسٹور والے تھے، یہ تو بڑی جسارت ہے، اور یہ بڑی ناپاک جسارت ہے. چاہے فقہا کے بارے میں کوئی اس طرح کی بیکار بات کہے، چاہے محدثین کے بارے میں، کسی بھی عالم دین کے بارے میں، اگر وہ مسلک سلف پہ ہے، منہج سلف پہ کا پیروکار ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سلسلے میں ایسی بات کہنا بالکل ناروا ہے اور غلط ہے. اب یہاں جو میڈیکل اسٹور والے کہا اور فقہا کو ڈاکٹر کہا، تو محدثین کو میڈیکل اسٹور والا کہنا بالکل غلط ہے. ایسے لوگ اصل میں راوی اور محدث کا فرق نہیں جانتے، یا جانتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں. دیکھیے جو محدث ہوتا ہے وہ صرف حدیث روایت نہیں کرتا، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ محدث کا مطلب حدیث روایت کریں، اور فقہا وہ جو حدیثوں سے مسائل نکالیں. تو محدث صرف حدیث کا راوی نہیں ہوتا ہے. محدث وہ ہے جو حدیث میں مشغول ہے، علم حدیث میں مشغول ہے، حدیث کی روایت بھی کر رہا ہے. محدث وہ ہے جو جس کو ان روایتوں کی درایت بھی ہے، یعنی روایت کا بھی حامل ہے اور درایت کا بھی حامل ہے، ان روایتوں کی فقہ بھی ہے، یہاں تک کہ راویوں کے حالات بھی جانتا ہے، راویوں کے بارے میں بھی جانتا ہے. یہ محدث ہے. اور راوی بھئی کوئی بھی ایک شخص اگر ایک روایت بیان کر دیتا ہے اور اس فہرست میں اس کا نام ہے کہ فلاں نے یہ روایت فلاں سے سنی، تو اگر ایک ہی روایت اس کے پاس ہے اور اس کے ذریعہ سے روایت آئی ہے تو راویوں کی فہرست میں آ گیا اور راوی ہو گیا. بھلے اس کا فن حدیث کا فن نہ ہو، بھلے اس کے پاس فقہ حدیث نہ ہو، بھلے وہ راویوں کے حالات نہ جانتا ہو، بھلے وہ کوئی بڑا عالم نہ ہو، راویوں کی فہرست میں وہ آ گیا. اگر اس سے کوئی روایت نقل ہوئی ہے تو پھر وہ راوی ہو گیا. تو آپ ٹھیک ہے اس کو میڈیکل اسٹور والا کہہ دیجئے، لیکن جو محدث ہوتا ہے وہ محدث صرف راوی نہیں ہوتا، محدث اس پورے فن کا محافظ ہوتا ہے، اس کا ماہر ہوتا ہے، اور فقہ بھی رکھتا ہے. اور فقہ ہے کیا میرے بھائی؟ فقہ آتی کیسے ہے؟ فقہ کا دائرہ بنتا کیسے ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس کو قرآن یاد ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، اور جس قدر حدیث جس کے پاس زیادہ ہوگی. نہیں، حدیث کی بذات خود ایک صفت ہے. ایک تو انسان کی ذکاوت ہے، ذہانت ہے، اللہ کی عطا کردہ فقہ ہے، اور ایک حدیث خود ایک وہ چیز ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ حدیثیں یاد ہوں اور ان کا معنی سمجھتا ہو تو آٹومیٹک ایک فقہ اس کے اندر آ جاتی ہے. حدیث کی برکت ہے. تو محدث جو ہے فقیہ بھی ہوتا. ہاں فقہ کے درجات مختلف ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ امام احمد بن حنبل کا فقہ میں جو درجہ ہے، امام مالک کا جو فقہ میں درجہ ہے، امام شافعی کا جو فقہ میں درجہ ہے، اب وہ سب کا وہ درجہ نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل بھی محدث تھے. فقہا میں یعنی سب سے بڑے محدث تھے. امام مالک بھی محدث تھے. امام شافعی کا بھی یہی حال تھا، حدیث اور فقہ دونوں کا درجہ رکھتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں ان کا مقام دیگر کے مقابلے میں کمتر تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بھی حدیثیں تھیں. تو یہ معاملہ ہے میڈیکل اسٹور والے کہنے کا اور جو ہے صاحب ڈاکٹر کہنے کا کہ محدثین کو میڈیکل اسٹور والے کہنا ایک جسارت ہے، اور یہ جسارت اصل میں جہالت کی پیداوار ہے. شاید ایسا کہنے والے راوی اور محدث کا فرق جانتے ہی نہیں، یا جانتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فہم میں، ہمارے علم میں اور ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ.
اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔